اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا گھوڑا جو اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سنہرے پنکھوں اور چاندی جیسی رنگت کے بے مثال گھوڑے جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پنکھ کیوں کٹوا دیے؟ آج اس ویڈیو میں ہم ان نایاب گھوڑوں کی مکمل تاریخ کو جانیں گے۔ زمانے قدیم میں گھوڑے ایک بیش قیمت جانور تھے جو نہ صرف سواری بلکہ جنگی قوت کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے۔ لوگ گھوڑے کی خرید و فروخت کے ساتھ مخصوص کاغذات بھی رکھتے تھے، جن میں ان کے مالک، موجودہ مالک، ماں باپ، تاریخ پیدائش اور گھوڑے کا مکمل شجر نسب بھی ہوتا تھا۔ یہ ایک مکمل دستاویز ہوتے تھے جو ان گھوڑوں کے اعلیٰ نسل ہونے کا ثبوت ہوتی تھی۔ نیز ان گھوڑوں کی تربیت کے لیے نوکر چاکر اور رہائش کے لیے بڑے بڑے استبل ہوا کرتے تھے۔ گھوڑوں کی تربیت اور ان کی نسل کی معلومات قدیم زمانے میں قابلیت مانی جاتی تھی۔ روایتوں کے مطابق آیا ہے کہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت متاثر تھی، لہٰذا ایک دفعہ ملکہ بلقیس کو یہ خواہش ہوئی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس تخت پر بیٹھ کر سیر و سفر کرے۔ لہٰذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہر روز بیٹھ کر ہوا میں سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد پھرتے ہیں، آپ ایک دفعہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ میں بھی اس تخت پر بیٹھ کر سیر و سفر کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کی خواہش پوری کرے، لہٰذا ہوا نے تخت کو اڑایا اور ان سب کو لے کر ایک جزیرے پر اتار دیا۔ روایت میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جس جزیرے پر اترا وہ 7 سمندروں کے بیچ کی جگہ یعنی ایک جزیرہ تھی۔ ملکہ بلقیس یہاں کی نہریں اور سبزے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہاں اس نے بہت عجیب و غریب قسم کے گھوڑے دیکھے جس کے بازوں میں پر نکلے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر پرندوں کی طرح پرواز کر گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت پسند آئے اور ملکہ سبا کو بھی وہ گھوڑے بہت اچھے لگے، مگر اب وہ ان کی دسترس سے نکل چکے تھے۔ لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنے محل میں آئے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں انہیں پکڑ کر لے آئیں۔ ان جنوں نے کہا ہم خشکی کے جن ہیں، دریاؤں اور سمندر پر اختیار نہیں رکھتے، وہ گھوڑے سمندروں میں روح پوش ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو وہاں سے کوئی لا سکتا ہے تو وہ ایک سمندری جن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا وہ جن جس کا سمندروں پر اختیار ہے وہ کہاں ہے؟ جنوں نے کہا اس جن نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ آپ سے باغی ہو کر سمندر کی تہ میں چھپ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو پکڑ لانے کا حکم دیا، لہٰذا آپ کے غلام جنوں نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ اے جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں چھپا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو باہر آ جا، کیونکہ اب تمام جن آزاد ہو چکے ہیں۔ لہٰذا وہ جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر جن تھر تھر کانپنے لگے اور اس نے آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندری جن سے کہا کہ میں ایک جزیرے پر گیا تھا، میں نے وہاں گھوڑوں کی ایک عجیب و غریب نسل دیکھی جن کے بازوں کی جگہ پر ہیں اور وہ اڑتے ہیں، ہوا میں پرواز کرتے ہیں۔ سمندری جنوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں چھپے ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اس گھوڑوں کو پکڑ لانے کا حکم دیا۔ جنوں نے آپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں وہ گھوڑے آباد تھے۔ وہ گھوڑے اس وقت ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو ان جنوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جیاد تھا۔ لفظ جیاد جیت کی جمع ہے جس کے معنی تیز رفتار ہوتا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تھا، جن میں انسان، جنات، جانور اور پرندوں کے الگ الگ دستے ہوتے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں ان اعلیٰ نسل والے گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا دیا، جو جنگوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کی طاقت بن گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک شام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، ان کے بالوں اور پیشانی پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت سلیمان کو خبردار کیا کہ اے سلیمان، تم دنیا کی مال کی فکر میں اتنے مشغول اور گرفتار ہوئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے۔ اللہ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہ آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس چیز نے اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ آپ کو اس بات کا اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے پروں کو کٹوا دیا، اور آج تک پھر ان گھوڑوں کے پر دوبارہ نہیں نکلے۔ اس کے بعد دنیا میں آج تک اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیار دے دیا گیا۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے کئی گنا زیادہ تیز تھی، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہینے کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھ لیا، یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو ایک عربی عام گھوڑوں کے ہی نسل قرار دیتے ہیں، اور اڑنے والے گھوڑوں کو محض قصے کہانیوں اور داستانوں کی باتیں مانتے ہیں، جبکہ احادیث میں اس بات کے واضح دلائل ملتے ہیں، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب تیز ہوا کے جھونکے نے گھر کے کونے کا پردہ ہٹا دیا، وہاں سیدہ عائشہ کے کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی ان پر پڑ گئی۔ دریافت کیا یہ کیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے، جن کے دو پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گھوڑا ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ اوپر کپڑے کے کیا لگا ہوا ہے؟ کہا یہ دونوں ان کے پر ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے کیا نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پر دار گھوڑے ہوا کرتے تھے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت تک دکھائی دینے لگے۔ اس روایت سے یہ صاف بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ ان کے حقیقی پر بھی تھے، اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کٹوا دیے تو پھر ان کے کبھی پر نہ آئے، جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ امام عالی مقام حسین ابن علی کا گھوڑا ذوالجناح بھی ان گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں سے جا ملتا ہے۔ دنیا کی الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں کے مذاہب میں بھی اس اڑنے والے گھوڑے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونان میں اس گھوڑے کو پیگاسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گریک مائتھولوجی کے مطابق یہ گھوڑا قدیم یونان میں ہوا کرتا تھا، جس کا رنگ سفید تھا۔ کہتے ہیں کہ پیگاسس کا جنم ایک سپاہی پوزائیڈن اور ایک راکشش عورت میڈیوزا کے ملاپ سے ہوا تھا۔ رومن مائتھولوجی کے مطابق پیگاسس کو صرف وہی شخص اڑا سکتا ہے جس کا دل خالص اور سچا ہو۔ یہ گھوڑا نہایت ہی عقل مند اور طاقتور ہوتا ہے۔ قدیم یونانی لوگ اسے زیوس دیوتا کی سواری مانتے تھے، جو زیوس کو آسمانی بجلی لا کر دیا کرتا تھا۔ تاریخ میں جس یونیکارن گھوڑے کا نام دیا گیا ہے، تاریخ میں جس یونیکارن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے
وہ بھی اسی پیگاسس کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جس کی پیشانی پر ایک سینگ ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک طلسماتی اور خوبصورت سینگ تھا جس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا۔ یونیکارن کا ذکر جاپان، چین، روس اور یورپی ممالک کے قصوں کہانیوں سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یونیکارن دراصل سندھو گھاٹی میں رہا کرتے تھے اور دنیا میں آخری بار انہیں وہیں دیکھا گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔